بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں کا میزبان افضل احمد۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کل پوری دنیا میں جو ایک بڑھتا ہوا فیشن، اس کے نقصانات، اور اس بارے میں ہم بہت جامع بات کریں گے کہ اسپیشلی ہم بات کریں گے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں جو بڑھتا ہوا فیشن، کیونکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے آج کل بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو رہی ہے، اور اس میں کہیں کسی حد تک جو ہے فیشن کا بھی اس میں رد عمل ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو کال پہ مہمان ہوں گے جناب سلمان واحدی صاحب، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، اور ان کے ساتھ جواد احمد جو ہیں وہ اسلامک ریسرچر ہیں، اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہوں گے محمد علی، وہ یوتھ کلب لاہور سے، اور اس کے علاوہ ہمارے آج اسٹوڈیو میں جو ہمارے معزز مہمان ہیں جناب عبید الرحمن شفیق صاحب۔ عبید صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ ہمیں براہ راست کال بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا کال نمبر ہے 004411031011، اور ناظرین آپ ہمیں براہ راست جو ہے اپنے موبائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں وصال اردو، www.visalurdu.tv، اور اس کے علاوہ ہماری اپلیکیشن جو ہے پلے اسٹور سے بھی آپ وصال اردو کے نام سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی طرف۔ عبید صاحب، جیسا کہ ابھی پاکستان کی حالیہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اور اسپیشلی میں جو نوجوان نسل ہے اس کو دیکھتے ہوئے، پہلے تو ہم تھوڑا سا اس چیز کے اوپر دیکھیں گے کہ فیشن جو ہے یہ کیا ہے، اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور سہل سمجھا کہ میں اس اہم اور نازک موضوع کے اوپر آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ افضل بھائی، جو آپ نے کویسچن پوچھا ہے فیشن کے متعلق، تو سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں کے اندر کہ فیشن ہے کیا۔ فیشن کو نہ جاننے کی وجہ سے، فیشن کی حقیقت کیا ہے اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے بہت سی یوتھ جو ہے، ہمارے نوجوان ہیں، ایون ہمارا جو مذہبی حلقہ ہے ان کے اندر بھی بہت ساری مسکنسیپشنز پیدا ہو چکی ہیں، ان کو اس کا صحیح طریقے سے ادراک نہیں ہے۔ تو اولاً ہم سب سے پہلے اس چیز کا ادراک کر لیں کہ فیشن کہتے کسے ہیں اور فیشن ہے کیا بیسیکلی، اور جو ہم علی الاطلاق فوراً طور پہ فیشن کے اوپر ہم اس کی حرمت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں یا فیشن کو علی الاطلاق ہم حرام کہہ دیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ فیشن کا جو بیسک کنسیپٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہی نہیں ہے۔ دیکھیے، فیشن بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو سٹائل ہے، سٹائل کو کہتے ہیں وہ آپ کے کلوتھنگ، کپڑوں کا بھی سٹائل ہو سکتا ہے، آپ کے بالوں کا سٹائل بھی ہو سکتا ہے، دا وے آف یور لیونگ، آپ کے رہنے کا سٹائل، آپ کا رہن سہن، آپ کا طرز بود و باش، ان سب چیزوں کو ہم ایک فیشن کا نام دیتے ہیں۔ اسلام نے بھی ہمیں ان تمام چیزوں سے آگاہ کیا ہے۔ اسلام نے اپنا ایک نظام میں، ہم اس کو نظام طرز بود و باش کہہ لیں یا ہم اس کو اسلامک فیشن کہہ لیں، اسلام نے بھی ہمیں اپنا ایک فیشن دیا ہے۔ اسلام ایک نظریاتی دین ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں ہر زندگی کے ہر موڑ کے اندر جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہاں پر اسلام ہمیں کچھ اصول و ضوابط دیتا ہے۔ یہ اصول و ضوابط اسلام نے دے دی ہے۔ اب جو چیز ان اصول و ضوابط کے مطابق ہے وہ تو ہم اس کو اپنائیں گے، اس کو اپلائی کریں گے، اور جو چیز ان اصول و ضوابط سے ہٹ جائے گی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی معاشرے سے ہو، کسی بھی عرف سے ہو، جو ان اصول و ضوابط کے تحت ہے اس کو ہم ایمان تسلیم کریں گے، اور جو ان اصول و ضوابط کے تحت نہیں ہے ہم اس کا انکار کر دیں گے، کیونکہ وہ ہماری اسلامک آئیڈیالوجی کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات جو ہمارے موضوع سے تھوڑا سا ایرریلیونٹ ہے لیکن اس کا تعلق بھی ہے موضوع سے۔ اسلام اتحاد امت کا داعی ہے۔ اسلام پوری دنیا کو، وما ارسلناک الا کافۃ للناس جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پوری کی پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اسلام پوری کی پوری دنیا کو، عالم انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے جمع آیا ہے۔ اب جمع کرنے کے لیے اسلام آیا ہے۔ اب جو اگر ہم ایک ہی رنگ کے اندر، ایک ہی رواج کے اندر ہر ایک کو ڈھالنا چاہے تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ ہر علاقے کا، ہر جگہ کا اپنا ایک طور طریقہ ہے، اپنا ایک رسم و رواج ہے۔ تو اسلام نے ہمیں کچھ اصول و ضوابط دے دیے ہیں، اور عرف، جو معاشرتی عرف ہے اس کا بھی خیال کیا ہے۔
مثال کے طور پہ کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو رواج ہے وہ عرف ہے پہناوے کا، کپڑے پہننے کا، وہ تھوڑا مختلف ہے. عرب کے اندر جو ہے وہ مختلف ہے. اگر ہم باہر یورپ چلے جائیں یا اس سے آگے ہم امریکہ آسٹریلیا کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر جو کلوتھنگ کا سٹائل ہے، جو کپڑوں پہننے کا انداز ہے وہ مختلف ہے. اگر ہم جو ہے سب کو ایک چیز کو پر اکٹھا کریں تو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے مشکل ہو جائیں اور کچھ چیزیں وہاں پہ رہنے والوں کے لیے مشکل ہو جائیں. تو اس طرح ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک اتحاد ممکن نہیں ہو سکتا. تو اسلام نے ہر ایک کہ جو اس کا عرف ہے، اس کا رواج ہے، اس کا اسلام نے خیال رکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ہمیں کچھ اصول و ضوابط دے دیے ہیں. انشاءاللہ جو فیشن کے حوالے سے جو اصول و ضوابط ہیں جو اسلام نے دیے ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ آگے باقاعدہ مکمل طور پر ڈسکس کریں گے کہ اسلام نے جو فیشن اور جو کپڑے پہننے اور جو زندگی گزارنے اور رہن سہن کے حوالے سے اسلام نے جو ہمیں اصول و ضوابط دیے ہیں وہ کیا ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام سب کو اصول و ضوابط دیتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے عرف کا آپ اعتبار کریں. جو آپ کے عرف کے اندر، جو آپ کے رواج کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے اس کو اختیار کریں. ہاں، جو چیز اس اصول کے، اس اسلامی آئیڈیالوجی کے مخالف ہوگی آپ اس کو ختم کر دیں، اس کو نہ اپنائیں. تو بیسیکلی ہم فیشن کے اوپر بات کر رہے تھے. تھوڑا سا انریلیونٹ بھی ہے اور ریلیونٹ بھی آپ اسے کہہ لیں، ہمارے موضوع کے ساتھ تھوڑا سا جڑتا بھی ہے اس حوالے سے. تو بیسیکلی ہم فیشن کے اوپر بات کر رہے تھے. تو فیشن، ہم جس فیشن کو، جس کا ہم انکار کرتے ہیں یا جس فیشن سے ہم اپنی نوجوان نسل کو روک رہے ہیں، یا جو ہماری یوتھ ہے جو فیشن اختیار کر کے وہ تباہی کے دہانوں کی طرف جا رہی ہے، وہ بیسیکلی مغربی فیشن ہے یا مغربی کلچر ہے. وہ فیشن جو مغربی کلچر کو عام کر رہا ہے. دیکھیں، فیشن جو ہوتا ہے وہ کسی بھی کلچر کو نمایاں کر رہا ہوتا ہے. فیشن اس کلچر کی ایک عملی تصویر ہوتی ہے جو معاشرے کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اب مغرب جو ہے، ویسٹ، اپنے فیشن کے ذریعے اپنے کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے. تو ہمیں اس صورت میں کیا چاہیے کہ ہم اپنے کلچر کو اپنے فیشن کے ذریعے پروموٹ کریں. ہم ان کے فیشن کو اختیار نہ کریں، ہم اپنے جو ہے اس کو کلچر کو پروموٹ کریں اپنا فیشن اختیار کر کے. فار ایگزامپل، ابھی جو موجودہ آپ نے ایک سوال کے اندر یہ بھی پوچھا کہ آپ اس جو موجودہ فیشن ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. فضل بھائی، جو اس وقت موجودہ فیشن انڈسٹری بن چکی ہے، فیشن ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے. تو اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں ہماری یوتھ کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے. یہ فیشن انڈسٹری، یہ برانڈز کا کلچر جو ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے، اس نے ہمارے معاشرے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. لوگوں کے اندر نفسیاتی جو ہے وہ ہیجان پیدا ہو رہا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ یار فلاں بندے نے جو ہے وہ فلاں برانڈ کا کپڑا پہنا ہوا ہے، یا فلاں بندے نے فلاں برانڈ کی واچ پہنی ہوئی ہے، فلاں برانڈ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے. پھر مجھے دیکھ کر کیا ہوتا ہے، احساس کمتری ہوتی ہے، مجھے نفسیاتی ہیجان پیدا ہوتا ہے. پھر یہ بات یہاں پر بس نہیں ہوتی. پھر جب میرے نفسیاتی ہیجان میرا بڑھ جاتا ہے تو پھر اس سے جو شرح جرائم ان کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے، جب مجھے چیزیں نہیں ملیں گی تو میرے پاس وسائل نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو اختیار کر سکوں، ان چیزوں کو لے سکوں. تو پھر میں دوسرے وسائل جو ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے لیے مجھے چوری کرنی پڑے گی، ڈاکہ ڈالنا پڑے گا، میں ڈاکہ ڈالوں گا، کیونکہ ہمارا معاشرتی ماحول ایک اس طرح کا بن چکا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بندہ برانڈ استعمال کر رہا ہوگا اس میں بھی تکبر آ جائے گا کہ بالکل میں کوئی خاص چیز بن گیا، میں خاص یوز کر رہا ہوں. اس میں جیسے آپ نے بات کی، فیشن میں بھی کلاسز ہیں. ایک فیشن ہے جو اپ کلاس کا فیشن ہے، جسے ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، یا ایگزیکٹو کلاس کا فیشن کہتے ہیں. اب ایگزیکٹو کلاس کا فیشن اور ہے، مڈل کلاس کا فیشن اور ہے. ایگزیکٹو کلاس کے لوگ جو ہیں وہ جو گاڑیاں یوز کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ وے کی ہوتی ہیں. وہ BMW، پورش، آڈی جیسی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. اس سے نیچے آنے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ ہونڈا اور چھوٹا وغیرہ کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. تو ان کا ایک اپنا برانڈ ہے، ان کا ایک اپنا برانڈ ہے. وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ اپنے برانڈ کو استعمال کر کے اتنا وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں بھی جو ہے ایک کلاسیفیکیشن ہوگی ہمارے معاشرے کے اندر. اسلام کبھی بھی طبقہ وارانہ طبقات کی جو ہے نا وہ اسلام کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کرتا. اسلام نے ہمیشہ تمام کے تمام معاشرے کو ایک ہی خوبصورت لڑی کے اندر پڑھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یکول دونۃ بین الاغنیاء منکم. اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ جتنے کا جتنا مال ہے، پیسہ ہے، وہ صرف امیروں کے درمیان ہی گھومتا رہے. ہمارے موجودہ دور کے اندر جو کیپٹلزم کا نظام ہے، اس نے ہماری معاشرتی حوالے سے اور ہماری معاشی حوالے سے جتنی تباہ کاریاں کی ہیں، اس کا سب سے اولین درجہ وہ یہی ہے کہ کیپٹلزم کے اندر جو پیسہ ہے وہ صرف امیر سے امیر کے اندر ہی جاتا ہے. آپ دیکھیں جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ایک امیر انسان ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب انسان ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس سرمایہ ہے. وہ سرمایہ لگا کے چیزوں کو جو ہے، فار ایگزامپل وہ ایک برانڈ لانچ کرتا ہے.
برانڈ کے اوپر وہ بہت بڑی سرمایہ کاری کرتا ہے. اب اس برانڈ کو خریدنے والے جو ہے وہ اس لیول کے لوگ ہیں, اس برانڈ کو خرید لیں گے. لیکن جو ایک غریب آدمی ہے جو اس برانڈ کے اوپر جو ہے اس برانڈ کی کسی شو روم کے اوپر ایز اے سیلز مین کام کر رہا ہے, جس کی 10 سے 15 ہزار تنخواہ ہے. اب دیکھیں وہ وہاں سے اس سیلز مین کے ذریعے کتنے لاکھ روپے کما رہے ہیں, لیکن وہ سیلز مین جس کی 10 سے 15 ہزار روپے تنخواہ ہے وہ برانڈ نہیں خرید سکتا. تو وہ اس کے ذریعے سے, اس کی وساطت سے کتنا پیسہ کما کے اپنی جیب کے اندر کر رہا ہے, یعنی کہ وہ غریب کے ذریعے سے, غریب سے ہی پیسہ کما کے اپنے بینک بیلنس کو تو بھر رہا ہے, اپنی جیب کو تو بھر رہا ہے, لیکن اس بیچارے غریب کے حصے کچھ نہیں آ رہا. جو وہاں پہ سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے اس شو روم کے باہر, اس کے حصے کچھ نہیں آ رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس نے ہمارے معاشرے کے اندر بہت بگاڑ پیدا کیا ہے. ہمارے معاشرے کو دو طبقات کے اندر تقسیم کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایلیٹ کلاس ہے, یہ مڈل کلاس ہے, یہ لو کلاس ہے. اس کا بندہ جو ہے, لو کلاس کا بندہ جو ہے وہ مڈل کلاس میں نہیں جا سکتا. جو ہے اس کے علاوہ جو ایگزیکٹو کلاس کی پرائورٹیز ہیں, ایگزیکٹو کلاس کے جو ان کا علیحدہ سے ڈریس کوڈ ہوتے ہیں, ایون وہ یعنی کہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے ایک دفعہ ایک پارٹی میں جو ہم نے سوٹ پہن لی ہے, خاص کر خواتین کی ہوتی ہے کہ ہم نے جی سب سے پہلے تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے کسی پارٹی میں جانا ہے, کسی پروگرام میں جانا ہے, تو اچھے سے ڈیزائنر کا کپڑا لیا جائے, اس سے سوٹنگ کروائی جائے. دین اس کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ ایک سوٹ پہن لیا, تو میں نے یہ سوٹ فلاں موقع پہ پہنا تھا, اب وہ ہزاروں لاکھ روپے کا جو انہوں نے سوٹ لیا وہ ضائع گیا, اب دوسری نئی پارٹی کو نیا ڈریس خریدنا ہے. تو پیسے کا ضیاع ہے, فضول خرچی ہے, ٹائم کا ضیاع ہے بہت سارے اس کے اندر, کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت اسی کام کے اندر لگے رہیں گے کہ جی میں نئے سے نئے ڈیزائن کی تلاش کروں, کون سا نیا ڈیزائن آ گیا ہے, کون سا نیا ٹرینڈ چل رہا ہے. اچھا اب یہ جو فیشن ہے یہ معاشرے کے اندر کس طرح آتا ہے؟ بیسیکلی لوگ فیشن کو اپناتے کیوں ہیں, یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ لوگ فیشن کی طرف کیوں جا رہے ہیں. اس کے اندر پہلی وجہ تو جو ہم نے بیان کی ہے وہ پیر پریشر ہے, معاشرتی دباؤ ہے. میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ بہت اچھے برانڈ کی چیزیں پہنی ہے, تو میری چاہت ہوتی ہے کہ یار میں بھی آپ کو فالو کروں. سیکنڈ تھنگ جو ہے, لوگ فیشن اس لیے اپنا رہے ہیں کہ جو فیشن انڈسٹری والے لوگ ہیں ان کی ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے کچھ آئیڈیل, کچھ رول ماڈل, کچھ ہیروز بنا کے پیش کیے ہیں, اور ان ماڈلز کو, رول ماڈلز کو, ان ہیروز کو بہت خطیر رقم دی جاتی ہے رائلٹی کے نام کے اوپر. کس لیے کہ آپ نے ہمارا برانڈ, ٹھیک ہے, ہمارا یہ جو مونو ہے یہ آپ نے پہننا ہے. مثال کے طور پہ کوئی مووی ایکٹر ہے, کوئی مووی ایکٹریس ہے, کوئی پاپ سٹار ہے, کوئی لائک فٹ بالر ہے, کوئی اسپورٹس مین ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کو اپنا ایک برانڈ ایمبیسڈر بناتے ہیں. اب ہمارے لوگوں کے سامنے ان کو ایک بہت بڑھا چڑھا کے, ان کو ایک ہیرو کی شکل دے کے, ان کو ایک رول ماڈل کی شکل دے کے جو ہے نا وہ معاشرے کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اور ہماری جو یوتھ ہے, ہماری نوجوان ہے, جن کا جو ینگ جنریشن ہے, جن کا خون گرم ہوتا ہے, تو وہ ان کو بہت جلدی سے ان کو فالو کرتی ہے, ان کے پیچھے چلتی ہے. اب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار جس طرح میرا آئیڈیل ہے, رول ماڈل ہیرو, جس برانڈ کے اس نے کپڑے پہنے ہیں میں بھی اس برانڈ کو فالو کروں, ٹھیک ہے, جس برانڈ کی اس نے واچ پہنی ہے میں بھی اس برانڈ کو فالو کروں, جس برانڈ کے اس نے جوتے پہنے, ایون جوتے, اس کے ہیئر سٹائل تک, ہر ایک چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اب بیسیکلی یہ تو فیشن انڈسٹری ہے, وہ لوگ تو پیسے کما رہے ہیں, وہ جو برانڈ ایمبیسڈر ہے وہ بھی پیسے کما رہا ہے, لیکن ہماری جیبوں سے پیسے نکال کے ان کے جیبوں میں جائی جا رہے ہیں. تو لوگوں کے سے اس طرح خطیر رقمیں جو ہے لوگوں سے لوٹی جا رہی ہیں. برانڈ بیسک ہوتا کیا, برانڈ کے اندر بھی وہی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن صرف برانڈ کا نام آ گیا تو وہی چیز, اگر اس کی آپ کاسٹ دیکھیں, کاسٹ ہزاروں میں ہے, جب صرف برانڈ کا نام آنے سے وہ چیز ہزاروں سے لاکھوں میں چلی جائے گی. اس کی ریٹ, اس کی قیمت لاکھوں کے اندر تبدیل ہو جائے گی صرف برانڈ کا نام آنے سے. کوالٹی سیم ہوتی ہے, کوالٹی سیم ہوتی ہے. بیسیکلی اس کی کاسٹ کو دیکھیں نا, کاسٹ کو پہ کتنا خرچہ آ جائے گا, آپ کاسٹ کو کتنا بڑھا, لاکھوں پہ تو نہیں آپ جا سکتے. ایک گھڑی ہے, اب رولیکس گھڑی ہے جو 20 لاکھ روپے کی, 25 لاکھ روپے کی آپ کو مل رہی ہے مارکیٹ میں, اس گھڑی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کتنی کاسٹ ہے. 20 لاکھ میں آپ بہت زیادہ کاسٹ بڑھا لیں تو 1 لاکھ, 1.5, 2, 3 لاکھ کاسٹ کر لیں, جو اتنا پرسنٹ اوپر, آئی تھنک 80% سے زیادہ جو اس کے اوپر وہ کما رہے ہیں, وہ کہاں سے کما رہے ہیں, وہ اس طرح لوگوں سے لوٹ کے کما رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یار ایک چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے, اگر آپ مارکیٹ میں لینے چاہیں 100-200 روپے کی کوئی چیز ہے. فار ایگزامپل فیشن کے اندر اور خواتین کے لحاظ سے کاسمیٹک کی چیزیں بہت زیادہ عام ہیں. فار ایگزامپل ایک فیئر اینڈ لولی, جیسے پاکستان میں بہت ایک خواتین کی جو ہے وہ کریم ہے جو رنگ سفید کرنے کے لیے, کلر فیئر کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. اب وہ دیکھیں وہ بیسیکلی ایک مارکیٹ میں جائیں گے تو 25 سے 30 روپے کی آپ کو ملے گی, لیکن اس کا جو ایڈ چل رہا ہے, ایڈ آپ جتنے ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر چل رہے ہیں, اور ٹی وی چینلز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 1 منٹ کا ایڈ چلانے کے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے لیتے ہیں, کہ 1 منٹ کے 1 سیکنڈ کے پیسے چارج کرتے ہیں. اب وہ 25 روپے کی یا 30 روپے کی جو ایک کریم ہے اس کے لیے دن میں تقریباً 10 سے 15 بار وہ ایڈ چل رہا ہے, اتنے لاکھوں روپے اس کے اوپر صرف کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک رول ہے جو بیسیکلی جو نیا بزنس رول یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی پروڈکٹ لانچ کی ہے, پروڈکٹ بنائی ہے, تو اس کے اندر آپ کی جو کاسٹ ہوتی ہے,
آپ اس کو 30% اپنی کاسٹ اور اپنے جو آپ کا منافع رکھتے ہیں، باقی جو 70% آپ اس کی کاسٹ ہے. فار ایگزامپل کہ ایک چیز 100 روپے کی ہے تو اس کے اندر جو 25% ہے وہ آپ کی کاسٹ اور منافع ہے، باقی جو 75 روپیز ہیں یا جو 75% ہے وہ آپ اس کی مارکیٹنگ کا لوگوں سے ہی وصول کر رہے ہیں. تو ہماری جیبوں سے ہی سب کچھ وصول کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا ایک جال بن گیا ہوا ہے جس کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ پھنسا لیا گیا ہے، اور لوگ نہ چاہتے ہوئے، نہ سمجھتے ہوئے اس چیز کے اندر پھنستے جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس جی کی ضرورت بالکل. ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ سلمان وحدی صاحب ہیں، ابھی ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سلمان صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ نوجوانوں کے متعلق ہے کہ نوجوانوں میں فیشن کا بڑھتا ہوا رجحان. تو ابھی ہماری جو بات چل رہی تھی، ہم نے اس کو اوور آل اس کے تمام پہلوؤں سے جو ہے فیشن کو، اس کے تمام پہلو جو ہے اس کو اجاگر کیا. تو ابھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی ایک شاندار تاریخ رہی ہے. اگر تاریخ سے کچھ جو نوجوانوں کے کردار ہیں ان کو اجاگر کیا جائے تو آپ کن کن لوگوں کی مثالیں دیں جو ہمارے لیے بیسکلی آپ ان کو آئیڈیل بھی ہمارے کہہ سکتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے جو ایک تاریخ رقم کی انہوں نے. اس وقت یہ فیشن نہیں بھی تھا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک تاریخ رقم کی اور وہ دنیا میں قائم و دائم ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے سب سے آئیڈیل اور سب سے بڑا نمونہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اس کے بعد پھر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں صرف نوجوان ہی نہیں بلکہ جو بچے تھے، مطلب صحابہ اکرام میں جو بچے تھے، طفل تھے، چھوٹی عمر کے تھے، نابالغ تھے، وہ بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. اس لیے کہ انہیں خیر القرون حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی. پھر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعد خیر القرون کا جتنا بھی زمانہ رہا، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین کا، یہ بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ. اور جہاں تک آپ نے بات کی اسلامی تحریکوں کی، اس میں بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں. جناب محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، بالکل نوجوان 17 سال، جو ایک خاتون کی آواز پر سندھ تک گئے. صرف عرب، بلاد عرب میں ہی نہیں بلکہ سندھ تک گئے، اور حجاز سے سندھ تک کا سفر کتنا زیادہ ہے اس زمانے کے لحاظ سے. اس زمانے میں بھی اگر ہم بائی ایئر جائیں تو 4-5 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن اگر اس زمانے کے حساب سے ہم تصور کریں تو کتنا بڑا سفر تھا. لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے نہ صرف تحریک کی کمان کی بلکہ تحریک کو پایہ تکمیل تک پہنچایا بھی، اور انجام تک پہنچایا بھی، اور خیر و خوبی کے ساتھ انجام تک پہنچایا. اور اس کے علاوہ جناب حضرات محدثین کی طرف اگر ہم نگاہ اٹھائیں تو ایک بڑا طبقہ ہے محدثین میں جو نوجوانی کی عمر میں انہوں نے قدم رکھا اور کافی کام کیا حدیث کی خدمت کی. فقہا کی طرف اگر ہم فقہ کے میدان میں ہم نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی نوجوانوں کی ایک بڑی تحریک اور بڑی ایک اچھی خاصی تعداد ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک بڑی تعداد ہے. میں نام گننا شروع کروں گا تو وقت میرا خیال ختم ہو جائے گا، لیکن نام نہیں ختم ہوں گے. اسی طرح دیگر جتنے بھی میدان ہیں، سیاست کا میدان اور دیگر جتنی بھی اسلام میں تحریکیں اٹھتی رہیں، ان سب کی قیادت نوجوانوں نے کی. آج کل المیہ ہمارا یہ ہے کہ آج کے نوجوان کے پاس سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، اور نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. انہیں ہر چیز کی فکر لگی ہوئی ہے، لیکن اگر فکر نہیں ہے تو وہ اسلام کی فکر نہیں ہے، اور فکر نہیں ہے تو وہ نماز کی فکر نہیں ہے، قرآن مجید کی فکر نہیں ہے، اپنے والدین کی خدمت کی فکر نہیں ہے. میں پچھلے جمعہ شیخ حذیفی حفظہ اللہ کے پیچھے پڑھا مسجد نبوی میں، تو انہوں نے اسی موضوع پہ بات کی
انہوں نے یہی فرمایا کہ آج کا مسلمان غفلت، سستی اور لاپرواہی کا شکار ہو چکا ہے، اور اسی غفلت میں اس نے نماز کو بھی بھلا دیا ہے، اسی غفلت اور لاپرواہی میں اس نے اپنی قرآن مجید کی تلاوت کو بھی بھلا دیا ہے، اسی غفلت میں اس نے روزوں کو بھی چھوڑ دیا، اسی غفلت میں اس نے اپنے والدین کی خدمت کو بھی چھوڑ دیا. حالانکہ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم اسی غفلت کے شکار رہے تو اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. انہوں نے فرمایا کہ تو غفلت کی وجہ سے ہم پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے. جب غفلت اور لاپرواہی میں جس طرح ایک جانور ہے، اور اگر ہم اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی نہیں گزار پا رہے تو پھر ایک انسان اور ایک جانور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. جانور بھی اپنی زندگی گزارتا ہے، صبح اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنے معمولات گزار کے سو جاتا ہے رات کو. تو انسان بھی اگر اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر وہ زندگی نہیں گزارتا تو اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. جی، جس طرح ابھی قرآن پاک میں بہت سارے نوجوانوں کا تذکرہ ہے، جس میں سیدنا یوسف علیہ السلام، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ، اسی طرح اصحاب کہف کے جوانوں کا تفصیلی ذکر ہے. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آج کا نوجوان جو ہے قرآن پاک میں جو ان نوجوانوں کا ذکر ہوا ہے، ان کی جوانی کا جو ذکر ہوا ہے، تو اس سے کیا سبق سیکھ سکتا ہے؟ صرف اور صرف نوجوان حضرت اصحاب کہف ہیں، جہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، یہ دیگر انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر آیا ہے، یہ ان سب کو اسی صورت میں مشعل راہ بنا سکتا ہے جب تک وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں بنائے گا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی ڈھالے گا. تو تب اصحاب کہف، حضرات انبیاء علیہ السلام، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اکرام، یہ سب پھر گویا ان سب کی زندگیوں کے مطابق یہ اپنی زندگی گزارے گا. لیکن اگر اسلام کے مطابق یہ اپنی زندگی نہیں گزار پا رہا تو پھر وہ گویا کہ اس کے لیے وہ نام لینے والا تو ہوگا، وہ یہ بھی کہے گا کہ میں اصحاب کہف کا پیروکار بھی ہوں، وہ یہ بھی کہے گا میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ماننے والا بھی ہوں، وہ یہ بھی کہے گا کہ میں تمام انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، سب کو ماننے والا ہوں، سب کا پیروکار ہوں، سب سے محبت کرنے والا ہوں. لیکن یہ صرف نام کی محبت ہوگی، کام والی محبت نہیں ہوگی. یہ نام والا بات یہی آ جاتی ہے، نام والے مجنون ہو گئے، کام والے مجنون نہیں ہے پھر یہ. جی سلمان وحدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم ان کو لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اکرمک اللہ وبرکاتہ. جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کال کریں تو کوشش کریں ٹیلی ویژن کا جو آواز ہے اس کو کم کر دیا جائے. تو یہاں پر ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو بھائی صاحب، جیسے کہ بات چل رہی تھی، ہم نے پہلے تو فیشن کے بارے میں جانا کہ فیشن آخر کس چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ہم نے تاریخی حوالے سے جو کہ اسلامی تاریخ میں ہمارے جو نوجوانوں کا ایک کردار ہے اور انہوں نے جو ایک نام کمایا. بیسیکلی فیشن، آج کل اگر نوجوان ہیں وہ فیشن اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ معاشرے میں ان کا کوئی نام ہو، کچھ عزت ہو، لوگ ان کو جانے کہ یہ تھوڑا سا معاشرے میں اس کا کوئی مقام ہے. لیکن اگر دیکھا جائے اسلامی ہسٹری میں تو مسلمان جو ہیں پوری دنیا پہ جو فاتح ہوئے ہیں وہ نوجوان ہی تھے. اور اس کے علاوہ یہاں تھوڑا سا ایک بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ جو ہپ ہاپ کلچر جو ہے یہ آ گیا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے ہپ ہاپ کلچر کا. یہ بہت تیزی سے اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ ماڈرن ایج کے اندر اور ینگ جنریشن کے اندر جو کلچر سب سے زیادہ عام ہو رہا ہے وہ ہپ ہاپ کلچر کا جو ہے وہ کلچر عام ہو رہا ہے. اور اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑی گھنونی سازش رچی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. سب سے پہلے جو ہے یہ ہپ ہاپ اینڈ راک اینڈ رول کی اس کلچر کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ہالی ووڈ سے ہوئی ہے. تو ہمارے نوجوانوں نے ہالی ووڈ سے لیا, ہالی ووڈ کے بعد جو ہے وہ بالی ووڈ کے اندر آیا, اور دین ناؤ اب ہمارے جو نوجوان ہیں, کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہماری یوتھ ہے وہ بہت زیادہ واچ کرتی ہے بالی ووڈ کو, اور بالی ووڈ سے بہت زیادہ وہ متاثر ہے, تو وہاں سے اب یہ ہمارے پاکستان کے اندر, ہمارے اسلامک ممالک کے اندر بھی یہ کلچر جو ہے وہ آ رہا ہے. اگر اس کلچر کو ہم دیکھیں بنیادی طور پر یہ ہپ ہاپ کلچر شروع کہاں سے ہوا. ہپ ہاپ کلچر کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہپ ہاپ کلچر بیسیکلی جو فری میسنز ہیں اور جو ایلومیناٹی ہیں, یہ ان کا کلچر ہے. یہ ان کا جو نیو ورلڈ آرڈر کا جو ایجنڈا ہے اس کو عام کرنے کے لیے انہوں نے بیسیکلی ہپ ہاپ کلچر کو متعارف کروایا ہے. اور اس کے ذریعے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جائے اور شیطان کو راضی کیا جائے. کیونکہ فری میسنز اور یہ ایلومیناٹی جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم خدا کا انکار کرتے ہیں اور ہم شیطان کی پرستش کرتے ہیں. ہم ان کو کالر کو بھی لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں چنور سے بات کر رہا ہوں. وہ جو نا یہ پوچھ رہا تھا سالگرہ مناتے ہیں اور اس کا کیا حساب ہے وہ پوچھ رہا تھا. اور دوسرے نمبر پہ جی آپ کا نام؟ جی میرا نام ہے محمد عثمان. جی محمد عثمان صاحب, بہت شکریہ. جی تو جیسے ہم بات کر رہے تھے ہپ ہاپ کلچر کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ہپ ہاپ کلچر اس کو ٹوٹل جو اس کو جو جہاں سے بیس کر رہا ہے یا جو لوگ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں, اس کو چلا رہے ہیں, وہ سارے ایلومیناٹی اور فری میسنز ہے. فری میسنز کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انکار کیا جائے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جائے اور جس حد تک ہو سکے شیطان کی عبادت کی جائے اور شیطان کو راضی کیا جائے. اگر آپ دیکھیں ہپ ہاپ کلچر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب شیطان کو راضی کرنے والی چیزیں, تاکہ جب شیطان ہم سے راضی ہو جائے گا پھر ہم شیطانی طاقتیں, شیطانی قوتیں ہمارے پاس آ جائیں گی اور ان شیطانی قوتوں کے ذریعے ہم دنیا کے اوپر راج کریں گے. نیو ورلڈ آرڈر کا جو ایجنڈا ہے وہ تاکہ وہ ہمارا پورے معاشرے کے اندر جو ہے عام ہو سکے. اور اسی طرح یہ اپنے آپ کو دجالینز بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دجال کے پیروکار ہیں. ہم نے جو ہے وہ اچھائی کو چھوڑ کے برائی کو اختیار کیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے بیسیکلی ہماری یوتھ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ڈفرینٹ چیز کے اندر کہ آئی ایم اے بیڈ بوائے, لوگ اس کو بہت کول سمجھتے ہیں کہ اس بہت ریڈ آئیز بلیک آئیز اس کو بہت کول سمجھتے ہیں. بیسیکلی یہ ریڈ آئیڈ کس چیز کا نشان ہے؟ یہ شیطان کا نشان ہے. ڈفرینٹ سے سائنس بنائے جاتے ہیں, اس طرح کر کے نشان بنائے جاتے ہیں, ان کو بہت کول سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ سارے کے سارے جو سائنس ہیں یہ شیطانی سائنس ہے. یہ دو انگلیوں کے ساتھ اس طرح یہ سائنس بہت عام ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر, اس کو ایک کول فیشن کے طور پہ لایا جا رہا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ ڈیولز کے دو سینگ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ڈیول کے دو سینگ ہے اور ہم اس کے ماننے والے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹیٹوز کا اس کے اندر بہت بڑا ایک کردار ہے کہ جتنے بھی ہپ ہاپ کے ماننے والے ہیں وہ اپنے باڈی کے اوپر کسی نہ کسی جگہ پہ ٹیٹو ضرور بنواتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ اسلام نے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو انسان اپنی باڈی پہ ٹیٹوز بنواتا ہے, اپنی باڈی کو گونتتا ہے, گنواتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر لعنت ہے. تو یہ لانتی سارے جتنے بھی ایک لانتی کام ہے وہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان ہم سے خوش ہو جائے. جب شیطان ہم سے خوش ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ شیطانی قوتیں ہمارے پاس ہوں گی. اس کے بعد اس میں بوائز اور گرلز دونوں شامل ہیں. بالکل بوائز اور گرلز دونوں شامل ہیں. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ اس کو فیشن کے ذریعے کس طرح جو ہے نا وہ عام کیا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر فار ایگزامپل گرلز ہیں, اگر خواتین نے جو ہے وہ جینز پہن لی ہے, ٹھیک ہے, اگر انہوں نے لڑکوں کی طرح جو ہے وہ انہوں نے کچھ تھوڑا بہت فیشن کر لی ہے, پینٹ شرٹ پہن لی ہے یا پینٹ کوٹ پہن لی ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی تو ہمیں ایک بہت چھوٹی اور بہت معمولی بات نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے جو دور رس نتائج ہیں وہ بہت بھیانک نتائج ہیں. بیسیکلی اگر ہم دیکھیں اسلام نے منع فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کے اوپر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, ان کی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں, ان کی طرح کا اسٹائل فیشن اپناتے ہیں, اور ان عورتوں پہ بھی لعنت کی ہے جو مردوں کی طرح کا فیشن اپناتے ہیں, ان کی طرح کے کپڑے پہنتی ہے. بیسیکلی ایک اسلام ایک دین فطرت ہے, مردوں کا ایک علیحدہ جو ہے وہ پورا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے, خواتین کا لیڈیز کا ایک پورا ایک علیحدہ نظام وضع کیا ہے. اب جب آپ ان دونوں کو مکس اپ کریں گے تو یہ اسلام کے اندر ایک لعنتی اور ایک ملعون فعل ہے جس کو
جو ہے وہ الومیناٹی اور جو ہپ ہاپ کلچر ہے وہ اس کو عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ جو اس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ بیسیکلی سب سے پہلے جو اس کی ابتدا ہوئی وہ ہوئی کہ کپڑوں کے اندر جو ہے وہ خواتین مردوں والے کپڑے پہنے, مرد خواتین والے کپڑے پہنے. دین اس کے بعد کیا ہوا کہ مردوں کے اندر جو بہت فیشن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ نوز پن پہننے کا, جو ہماری خواتین کا فیشن ہے. آپ دیکھیں بہت سے ہپ ہاپ جو ریپرز ہیں, بڑے بڑے ریپرز ہیں ہپ ہاپ کے, وہ اپنے جو ہے نا وہ نوز کے اندر پن پہنتے ہیں, اس طرح کانوں کے اندر کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں, جس طرح خواتین ہاتھوں کے اندر زیورات پہنتی ہیں, وہ کنگن پہنتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے جو ہے وہ سونا حرام قرار دیا. پھر سونے کی بڑی بڑی موٹی موٹی چینز جو ہیں, وہ چینز کا کلچر اور یہ ٹیٹوز وغیرہ کا کلچر. تو اب جو ہے وہ نوجوانوں کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے. لیکن ان کا جو اصل ہدف ہے وہ ہے جو ہے ان کا الومیناٹی کا جو ان کا ایجنڈا ہے وہ ہے ٹرانسجینڈر کا ایجنڈا ہے, کہ جو ہے مردوں کو خواتین کے جنڈر کے اندر کنورٹ کیا جائے اور خواتین کو مردوں کے جنڈر کے اندر کنورٹ کیا جائے. آپ دیکھیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں باقاعدہ طور پہ اس کی جو ہے وہ آپریٹ ہو رہے ہیں, آپریٹ ہو کے مردوں کو خواتین بنایا جا رہا ہے, خواتین جو ہے وہ مردوں کی اختیار کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایون آج سے کچھ دیر پہلے ہمارے پاکستان میں فیصل آباد کے اندر کچھ اس طرح کی 2 خواتین تھی. ایک خاتون نے جو ہے وہ اپنا آپریشن کروا کے جو ہے نا وہ جو اپنا ٹرانسجینڈر کروایا, اپنا جو ٹرانسفارمیشن کروایا جو ہے وہ آدمی کے کردار کے اندر. تو یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے جس کی ابتدا وہ شروع سے یہاں تو نہیں کر سکتے, اس کی ابتدا انہوں نے یہاں سے ہی کی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ان کو کہا جائے کہ جی جو ہے عورتیں, ان کو آزادی ملنی چاہیے, عورتوں کو جینز پہننے کی آزادی ملی ہے. جب جینز پہنے گی, پینٹ شرٹ پہنے گی, پھر ان کے اندر جو ہے وہ بوائز اور لڑکوں جیسی فیلنگس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. جب وہ بوائز والی لڑکوں والی فیلنگ پیدا ہوگی ان کے اندر, پھر کیا ہوگا ان کے اندر نیکسٹ اسٹیپ کے اندر وہ ٹرانسجینڈر کے اندر آئیں گے. اور مردوں کے اندر وہ جو ہے نوز پن پہن کے بہت کول ہے, کانوں کے اندر بالی پہن لینا بہت کول ہے, ہاتھوں میں کڑا پہن لینا بہت کول ہے. تو ان کے اندر یہ جو نسوانی فیلنگز ہیں, جو نسوانی جذبات ہیں, ان کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تاکہ کل کو جب ہمارا یہ جو ٹرانسجینڈر کا ایک ملعون ایجنڈا ہے, کل کو جب ہم اس کو لے کے آئیں تو لوگوں کے لیے یہ ایک جو ہے وہ کوئی اجنبی ایجنڈا نہ ہو, لوگ اس کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کو پرائیں. اور پھر اس کے بعد جو سب سے خطرناک چیز ہے جس کی طرف نوجوانوں کو لے کے جایا جا رہا ہے, اور جو اس سے بھی زیادہ اسلام نے جس کو ملعون کام قرار دیا ہے, وہ ہے ہم جنس پرستی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے ان کا الومیناٹی کا. میں نے جیسے بتایا کہ جتنے بھی ملعون کام ہیں, ان کی کوشش ہے کہ ہم اتنے زیادہ وہ ملعون کام کریں, اتنا زیادہ اللہ کو ناراض کریں, اتنا زیادہ شیطان کو راضی کریں, تاکہ شیطان ہم سے راضی ہو جائے. بالکل. ابھی جس طرح ہمارے ساتھ جو کالر تھے چنیوٹ سے, انہوں نے بھی کہا برتھڈے کے حوالے سے یہ کیا, کیونکہ پہلے اس کا جو اس کو تھوڑا سا اسپیشلی چنیوٹ کی بات کی جائے تو کچھ عرصہ پہلے 50 سال پہلے اس کا اتنا زیادہ جو ہے وہ ٹرینڈ نہیں تھا. لیکن اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو برتھ ڈے کو ایک مطلب پورا ایک تہوار بنایا جاتا ہے. بیسیکلی ایک فیشن ہے, جیسے میں نے کہا کہ فیشن صرف کپڑے پہن لینا یا اپنے بالوں کا اسٹائل اور انداز بنا لینا ایک فیشن نہیں ہے. فیشن آپ کا ایون بولنے کا انداز. آج کل ہمارے نوجوان کیا ہیں, وہ ویسٹ سے جو انسپائر ہے, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں, جو بالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں, ہمارا جو ہے وہ بولنے کا انداز ان کی طرح ہو, ہم ان کی نقالی کریں. اب ایک انسان اپنے ذہن کے اندر جب کسی کو رول ماڈل بناتا ہے, کسی کو آئیڈیل بناتا ہے, تو اس کی طرح وہ جو ہے اس کی محبت میں آ کے اس کی طرح ہونے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو سب سے اچھا رول ماڈل اور آئیڈیل دیا تھا, جیسے کہ بھی ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے, تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. ایک مسلمان کا جو رول ماڈل, سب سے پہلا رول ماڈل, سب سے بنیادی رول ماڈل جو ہونا چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ نے جس طرح زندگی گزاری, آپ کے ساتھ محبت, اور محبت اس طرح کی کہ آپ کی ہر بات کو مانا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے آپ کو رول ماڈل مانا, آپ سے محبت کرنے کا حق ادا کیا, ان کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں. ایک صحابی, ان کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر درس اور خطبہ شاد فرما رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی مجلس سے اٹھا ہے. آپ نے اس کو فرمایا کہ اجلس, بیٹھ جائیے. اور ایک صحابی باہر تھے اور وہ جوتیوں والی جگہ پر تھے. انہوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ دیکھ رہے تھے, حالانکہ دیکھ رہے تھے کہ سامنے آدمی کو کہا ہے کہ اس کو اجلس, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتنی پیروی انہوں نے کی کہ آپ نے فرمایا اجلس, تو وہاں جوتیوں والی جگہ پر ہی بیٹھ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا. کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, میری دل نے یہ برداشت نہیں کیا کہ آپ کی زبان سے ایک بات نکلے اور دوسری جانب میرا سر تسلیم خم نہ ہو. اور شاعر نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے, کھینچ ایسا نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو, ادھر فرمانے محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. تو ہماری آج کی یوتھ, ہماری جو نوجوان نسل ہے, اس کے لیے جو سب سے پہلا آئیڈیل ہونا چاہیے وہ کوئی بالی ووڈ, وہ کوئی ہپ ہاپ پاپ سٹار نہیں ہونا چاہیے, وہ کوئی ریپر نہیں ہونا چاہیے, وہ کوئی مووی ایکٹر, فلم ایکٹر نہیں ہونا چاہیے. ہماری اسلامی تاریخ ہمارے ہیرو سے بڑی ہوئی ہے, لیکن
سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت ہمارے نوجوان کو اس سے بھی دور کیا جا رہا ہے. جی بالکل. اس حوالے سے ہمارے ساتھ محمد علی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد علی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے ہپ ہاپ کلچر کی, اور اسی کے حوالے سے اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. فیشن سٹائل اور ماڈرنزم کے نام پہ نوجوانوں کا غیر اخلاقی جو ایک اوڑھنا بچھونا, اور اسپیشلی جو ایک آزادی کا ایک جو ہے کہ جی ہمیں آزاد, مادر پدر آزاد ہونا چاہیے, اس کا جو ایک تصور جو نوجوانوں کے ذہن میں آیا ہوا ہے, اور اپنے آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے آزاد ہوں. بیسیکلی یہ کسی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا اور چنگل کی طرف جانا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو جو ایک ماڈرنزم کے نام سے اور دوسرا مادر پدر آزاد اور ایک آزادی کا جو تصور دیا جا رہا ہے, آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیر, آپ نے مجھے دعوت دی پروگرام میں. دیکھیے میں سن رہا تھا شفیق بھائی کو, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے ماڈرن سویلائزیشن کا ذکر کیا, اس کے پیرنٹس کا ذکر کیا, اور جو الومناٹی کا انہوں نے ذکر کیا. میں بھی اسی کے حوالے سے دیکھیں بات کرنا چاہوں گا کہ ماڈرن سویلائزیشن کے پلرز کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور ماڈرن سویلائزیشن کا ایک پلر ہے مٹیریلزم, یعنی کہ مادہ پرستی. اب جس سویلائزیشن کا پلر مادہ پرستی ہے, مٹیریلزم ہے, اس کا پھر میڈیا, اس کی موویز, اس کا تعلیمی نظام پھر اسی کے ارد گرد ایوالو کرے گا. تو ہم اگر ان کی موویز دیکھتے ہیں تو ان کی موویز سے ہمیں جو سبلیمنل میسیجز ملتے ہیں, سبلیمنل میسیجز ایک فیلڈ ہے, اس میں کچھ میسیجز ہوتے ہیں, ہڈن میسیجز ہوتے ہیں یوتھ کے لیے اور آڈینس کے لیے. یہ ایک فیلڈ ہے سبلیمنل میسیجز کی. تو وہ ڈائریکٹ ہمارے نفس الامارہ کو جا کے ہٹ کرتے ہیں. اور سبلیمنل میسیجز, نفس الامارہ وہ نفس ہے جو برائی کی طرف فائل کرتا ہے, اینڈ دے نو اٹ. وہ انہوں نے پوری سائیکالوجی اسٹڈی کی ہوئی ہے. تو وہ اس فریکوینسی پہ میسیجز دیتے ہیں جو ڈائریکٹ ہمارے آپ نے نفس الامارہ کو جا کے ہٹ کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا, موویز, ٹی وی سیریز, ایڈورٹیزمنٹ, ان کا ایک کام ہے کہ یہ برائی کو اور کرائم کو بڑا گلیمرائز کر کے دکھاتے ہیں, بڑا نا آپ کہہ لیں کہ سجاوٹ کر کے دکھایا جاتا ہے برائی کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیومن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو نفس ہے وہ برائی کی طرف مائل زیادہ ہوتا ہے. اب ایک مووی ہے, اس میں اچھا میسج ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی, ڈیفینیٹلی ایسے کچھ سین ہوں گے یا ویلن کو بڑا نا ہیرو کی طرح کا دکھایا ہوگا. یہ سارے میسیجز وہ کس لیے دے رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک پورا ہڈن ایجنڈا ہے, نیو ورلڈ آرڈر کا, الومیناٹی کا. اس کے پیچھے ایک ایجنڈا ہے. اگر آپ وہ اسٹڈی کریں زائنسٹ کے حوالے سے, زائنسٹ تاریخ اسٹڈی کریں تو پروٹوکولز آف زائون ایک بک ہے, اس کے مطابق انہوں نے باقاعدہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ یوتھ کے مورلس کو ہم نے کس طرح سے جو ہے نا وہ تباہ و برباد کرنا ہے, ہم نے دوسرے کلچرس کو کس طرح سے تباہ و برباد کرنا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے جو ایجنڈا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یوتھ کے مورلس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ برباد کیا جائے. تو اب دیکھیں اس کو کاؤنٹر ہم نے کیسے کرنا ہے. یہ تو میں نے ویسے ایک اوور ویو دیا ہے کہ موویز میں کیا ہوتا ہے. بالی ووڈ کی موویز آپ دیکھ لیں, ان کے سانگس دیکھ لیں, لٹرلی آج کل جو سکھایا جا رہا ہے وہ آڈیو پورنوگرافی ہے. مطلب کہ اس طرح کے بےہودہ لیرکس, اس طرح کی بےہودہ ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں. تو یوتھ جو کہ اس کو دیکھے گا اس سے وہی چیز سیکھے گا. جس کو کاؤنٹر ہم نے ایسے کرنا ہے کہ ہم نے یوتھ کو زندگی کا مقصد بتانا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ہم نے اسے گولز اور مشنز اور ویژن دکھانا ہے کہ یہ تمہارا ویژن ہے, یہ تمہارے گولز ہیں. ہم نے انہیں گولز بنانا سکھانے ہیں کہ لائف میں اگر تم نے کچھ اچیو کرنا ہے تو کس طرح سے اچیو کرنا ہے, تمہارا ویژن کیا ہونا چاہیے, اور اسلام کی تم سے کیا ایکسپیکٹیشن. اس کے حوالے سے ہمیں انہیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. اور اس میں جتنی بھی ایجنسیز آف ایجوکیشن ہیں, سچ ایز میڈیا, سچ ایز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, سچ ایز جو فیملی بھی ایک ایجنسی ہے, ہماری کمیونٹی ایک ایجنسی ہے, ہمارے مدارس ایک ایجنسی, یہ سب کو مل کے اس ویو کو, یہ جو فحاشی کی ویو آ رہی ہے اور یہ جو ایول کو گلیمرائز کرنے کی ویو آ رہی ہے, اس ویو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں بھی اسی کوالٹی سے کام کرنا پڑے گا, اسی طرح سے انہیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. لائف کے پرپز کے ہونے سے بات کرنی پڑے گی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے مکہ میں تو کچھ اس طرح کے حالات تھے, عرب جو تھے وہ فحاشی میں مبتلا تھے, ان کے سامنے کوئی ویژن نہیں تھا, کوئی گولز نہیں تھے.
اب انسان کے سامنے جب کوئی ویژن نہ ہو, جب کوئی گول نہ ہو, پھر وہ ڈھونڈنا رکھنے میں ہی لگ جاتا ہے. تو یوتھ کو ویژن اور گولز دینے کی ضرورت ہے. ان ادر ورڈ یوتھ کو جو ہے نا وہ دین بتانے کی ضرورت ہے, دین کی ایکسپیکٹیشن بتانے کی ضرورت ہے. ویژن اس کا یہی سولوشن ہے, اور اس کے لیے ہم سب انشاءاللہ بہت ہی جو کروڑ سے کام کر رہے ہیں, جیسے آپ ہیں ماشاءاللہ, باقی ٹی وی چینلز ہیں اور دیگر آرگنائزیشنز ہیں, انشاءاللہ اسی طرح چینج آئے گی لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے. جی محمد علی صاحب, آپ نے بات کی تعلیم کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے وہ نوجوانوں کی جو ایک کردار سازی ہوتی ہے, ان کا جو اخلاق ہوتا ہے, اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی تعلیم ایک ظاہر معاشرے کا پلر ہے ایجوکیشن سسٹم. میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس وقت ہم پہ ماڈرن سویلائزیشن پوری طرح مسلط کر گئی ہے. اب چونکہ ہم پہ مسلط ہے تو ہم مجبور ہیں ایجوکیشنل سسٹم بھی اسے دینے پہ. جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں ہمارے جو بھی کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں, انفارچونیٹلی تعلیمی نظام یہاں سے ہی لے رہے ہیں ویسے. اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مٹیریلزم ایک پلر ہے ماڈرن سویلائزیشن کا. اب ہمارا تعلیمی نظام بھی مٹیریلزم کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے تعلیمی نظام میں لائف کے اسکل نہیں سکھائے جا رہے. لائف اسکل سے میری مراد ہے کہ لائف گزارنی کیسے, سیلف ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, نفس کو کیسے قابو کرنا ہے, اپنی ایگو کو کیسے چھوڑنا ہے, یہ ساری چیزیں ایجوکیشنل سسٹم کا کام ہے کہ یوتھ کو یہ چیزیں سکھاتی. لیکن انفارچونیٹلی وہ صرف ٹیکنیکل اسکلز دے رہے ہیں. اور مثال ہمارے سامنے موجود ہے, کتنے ہی پڑھے لکھے لوگ پی ایچ ڈی ہوتے ہیں, ایم فل ہوتے ہیں, ماسٹرز ہوتے ہیں, لیکن ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی, ان میں خصوصی وہ کوالٹیز نہیں ہیں جو پڑھے لکھے شخص میں کوالٹیز ہونی چاہیے. آپ دیکھیں گے پی ایچ ڈی لوگ جو ہیں وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, اور سگریٹ پی کے اسی طرح سڑک پہ پھینک دیتے ہیں, نہ کوئی خیال ہے سڑک جو ہے وہ صاف ستھری رکھنے کا. تو دس پرووز کہ ہمارا جو نظام ہے ایجوکیشن سسٹم, اس میں بہت بڑا فلاء ہے, اور اس کے ہم بھی ذمہ دار ہیں. پیرنٹس شروع سے بچوں کو کیا بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ چلو, آپ پڑھ لو گے تو آپ کو اچھی ڈگری مل جائے گی, آپ کو اچھی جاب مل جائے گی. تو ہم شروع سے ان کا ذہن تیار کر رہے ہیں کہ پڑھائی کا تعلق ہے دولت کے ساتھ, پڑھائی کا تعلق ہے سکسیس کے ساتھ, کہ تمہیں اچھی بیوی مل جائے گی, تمہیں اچھا گھر مل جائے گا. لیکن ہم یہ انہیں کبھی نہیں بتایا کہ پڑھائی کا تعلق کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اس پہ بڑے ایسے لکھے ہوئے ہیں, آپ ویسٹرنرس کو پڑھ لیں, انہوں نے باقاعدہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ایجوکیشن کا مقصد ہی کریکٹر بلڈنگ ہوتا ہے. ایجوکیشن کا مقصد آپ ایسے سمجھیں کہ انسان جو ہے بیسیکلی ایک فارسٹ کی طرح ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک فارسٹ کی طرح ہے, لیکن اس فارسٹ کو گارڈن بنانے کے لیے اس کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور یہی ایجوکیشن کا مقصد ہے. جی محمد علی صاحب, معذرت کے ساتھ, آج کل اگر ہم پاکستان کا جو اگر آپ نظام تعلیم دیکھیں تو اس میں تعلیم کم اور جو فیشن کی ایک انڈسٹریز ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سر بالکل میں آپ سے 100% ایگری کروں گا. آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈیٹنگ ہبز بنے ہوئے ہیں, ڈیٹنگ اسپاٹس بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ حلہ گلا زیادہ ہے, پڑھائی کم ہے. باقاعدہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایجنڈے کی تحت ایک باقاعدہ پہلے کہ برین واشنگ کی جا رہی ہے وہاں پہ اسٹوڈینٹس کو مواقع دیے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان ڈیٹنگ پہ جانا ہے, کس طرح سے گرل فرینڈس بنانی ہے. تو میں کو پہ اگری کرتا ہوں, قسمتی ہے ہماری, ہم 10 کی وہ چیزیں فالو کر رہے ہیں جن چیزوں نے ان کا سوشل فیبرک برباد کر دیا. بڑی انفارچونیٹ بات ہے. جی جیسا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ یوتھ کلب سے ہے, اور آپ جو ہے اس کے نوجوانوں کے لیے ورک شاپ کا ارینجمنٹ بھی کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو کیسے روکا جائے, اور آپ نے اس فیلڈ میں نوجوانوں کے لیے کتنا کام کیا, اور کیا آگے آپ کے کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ دیکھیے جی, پلان تو قرآن نے پہلے سے دیا ہوا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دے پلان اللہ ٹو پلان اینڈ ویریلی اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جتنی مرضی پلاننگ کر لیں, اللہ نے آلریڈی پلاننگ کی ہوئی ہے. اب ہمیں اس پلان کا حصہ بننا ہے. اسلام دین فطرت ہے, یہ فطرت کو بہت زیادہ ٹریک کرتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک سوچنے سمجھنے والا انسان ہے, اس کے سامنے اسلام جو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جائے اور اس کو قبول نہ کرے. برنارڈ شاء ایک فلاسفر ہیں, ویسٹرن فلاسفر ہیں, شاید آپ نے نام سنا, جارج برنارڈ شاء. انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اسلام از پرفیکٹ, اسلام از بیوٹیفل,
لیکن مسلم جو ہے نا وہ اچھے میسیجز نہیں ہیں انفارچونیٹلی. اب یوتھ جو ہے نا وہ کوئی آئیڈیل دیکھنا چاہتا ہے آج کے دور میں, اور انفارچونیٹلی اسے کوئی آئیڈیل مسلم نظر نہیں آتا. جہاں تک بات ہے ہمارے جو ود ڈیو رسپیکٹ, میں بڑی عزت کرتا ہوں ہمارے جو مولوی حضرات ہیں, ہمارے جو علماء ہیں, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, میں خود ان سے تعلیم حاصل کرتا ہوں. لیکن یوتھ یہ کہتی ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو امام مسجد ہیں ان میں ان کو اگزامپل وہ نظر نہیں آتی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ 5 وقت کی صرف نمازیں پڑھاتے ہیں, ان کا کام صرف 5 وقت کی نماز پڑھانا ہے. وہ ہماری طرح یونیورسٹیز میں انوالو نہیں ہے, وہ فتنے کو سمجھتے نہیں ہیں, وہ ماڈرن چیلنجز کو سمجھتے نہیں ہیں, وہ گلوبل چیلنجز کو نہیں سمجھتے, تو وہ ہمیں کیا گائیڈ کریں گے؟ ان کا کام تو مسجد میں بیٹھے رہنا. یہ ان کا ایک سوال ہے, اور میں اس کو کچھ حد تک ویلڈ سمجھتا ہوں. ہمیں تو ان کے سامنے ایک آئیڈل پیش کرنا ہے جو کہ ایجوکیٹڈ بھی ہے, جو کہ ماڈرن چیلنجز کو ڈیل کیے ہوئے ہیں, جو اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. اس سوسائٹی میں وہ پروو کر کے دکھا رہا ہے کہ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے بھی ہم 21st سینچری میں رہتے ہوئے بھی ہم کس طرح سے اسلام عمل کر سکتے ہیں. تو یوتھ کا اسی لیے ہم بنایا تھا, ہم اس طرح کے لوگ پیدا کریں جو یوتھ کے سامنے ایگزامپل بن کے آئے. 21st سینچری میں آپ نے چیلنجز کو ڈیل کرتے ہوئے آپ نے کس طرح سے پریکٹسنگ مسلم بننا ہے. جی محمد علی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے, یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین, آپ کو ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. عبید صاحب, جیسا کہ ابھی بریک سے جانے سے پہلے ہم محمد علی سے بات کر رہے تھے, تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے سوالات کی, جو اسپیشلی ہمارے جو نوجوانوں میں یہ بڑھتا ہوا فیشن ہے, اس کے اوپر بڑی اچھی بات کی. اب یہاں پر ایک چیز جاننا بہت ضروری ہے, یہ ہپ ہاپ کا جو کلچر ہے یہ آیا کہاں سے؟ ہپ ہاپ کا جو کلچر ہے اس کے اوپر ہم پہلے بھی جو ہے وہ بات کر رہے تھے. علی بھائی کی ہمارے جو دیکھیں, ہمارا جو ایک کلچر ہے, ہمارا جو پاکستان کا ایک برصغیر کا جو کلچر ہے, اس میں یہ چیزیں نہیں تھی. اس میں بالکل ایک سمپل سا تھا, اس میں ایک مرد جو ہے وہ مرد نظر آتا تھا, اور جو ایک خواتین ہی وہ نظر آتی تھی. لیکن اب تو بالکل ہی بیسیکلی اگر آپ کے میں سوال کو اس طرح سے تعبیر کروں کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یا بر صغیر کے اندر جو ہے اسلامک کمیونٹی کے اندر یہ جو ماڈرنزم اور جو ماڈرن سوسائٹی, ماڈرن سویلائزیشن کا, اور اس کے بعد پھر اس کے ذریعے سے جو ہے آگے فیشن کا جو کلچر ہے یہ عام ہوا ہے, کس طرح ہوا ہے, تو اس کی تھوڑی سی ایک چھوٹی سی تاریخ ہے. ہم کوئی باقاعدہ کوئی فیکٹس اینڈ فیگرس تو نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں, لیکن مختصر سے اس کی تاریخ کچھ اس طرح سے ذکر کی جاتی ہے کہ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت منظم طریقے سے مسلمان اپنی زندگی گزار رہے تھے, اور ان کا جو طرز زندگی تھا, طرز بود و باش تھا, طرز حیات تھا, وہ بالکل اسلامی تعلیمات اور اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق تھا. لیکن جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جب ایک سورج جو طلوع ہوتا ہے, عروج آتا ہے, تو اس کو ایک زوال آتا ہے. اس میں بہت سارے جو ہے مسائل ہوتے ہیں. ایک تو کچھ خارجی سازشیں ہوتی ہیں, کچھ باہر سے لوگوں کی جو ہے وہ سازشیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری اندرونی غفلتیں بھی ہوتی ہیں. تو ہماری غفلتوں کا نتیجہ, خیر جو بھی تھا اس کی کیا وجوہات تھی اس پہ ہم کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن خلافت عثمانیہ جو مسلمانوں کی آخری خلافت تھی, جب اس کا زوال شروع ہوا, تو زوال کے ذریعے جو یورپ ہے اس نے جب بر صغیر کا اس نے رخ کیا, اس نے دیکھا کہ میں کس طرح بر صغیر کو اپنے پنجے میں لے سکتا ہوں. بیسیکلی جو یورپ نے بر صغیر کا رخ کیا تھا, اس کی ٹوٹل اگر ہم وجہ دیکھیں تو وہ مٹیریلزم تھا, مٹیریلسٹک تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہاں پہ بر صغیر کے اندر بہت سارے ذخائر موجود ہیں, میں ان کو پر قبضہ کر سکتا ہوں, اور وہاں یہاں سے وہ ذخائر نکال کے میں اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتا ہوں. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس نے کتنے معدنی ذخائر یہاں سے لوٹ کر اور یہاں کی قومی املاک کو لوٹ کر وہ اپنے ساتھ لے کے گیا ہے. اب جب وہ یہاں پر اپنے پنجے جمانا چاہتا تھا, تو اس کے لیے سب سے اولین جو چیز ضروری تھی وہ یہ تھی کہ ترکی کے اندر جو اسلامی خلافت ہے, خلافت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہوئی ہے, کیونکہ یہ ایک اسلامی نظام ہے.
تو اسے وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ خلافت ختم نہیں ہوگی میرے بر صغیر کے اندر پنجے مضبوط نہیں ہو سکتے. تو اس نے دو طرفہ گیم کھیلی. ایک تو یہ کہ بر صغیر کے اندر اس نے اپنے پنجے جمانا شروع کیے, اور سیکنڈ اس نے اس خلافت کو توڑنا شروع کیا. اس خلافت کو توڑنے کے لیے, اس خلافت کے زوال کے لیے اس نے جو ہے وہ بہت سے جو ہے نا وہ ہتھ کنڈے اس نے استعمال کیے. ان ہتھ کنڈوں میں ایک یہ بھی ہے کہ جو وہاں کے سب سے بڑے جو مفتی تھے, مفتی سلطان عبد المجید کے نام سے ایک فتویٰ شائع کیا گیا, یہ مغرب نماز جو حلقہ تھا اس کی جانب سے خلافت عثمانیہ کے آخری دنوں میں, اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو مسلمان جو ان کی ایک اسلامی شعار, اسلامی ٹوپی تھی, ایک کیپ تھی, اس کو اتار کے جو فرنگی سٹائل کے اور جو انگلش سٹائل کے جو ہیٹ ہیں وہ پہننا شروع کر دیں. خیر یہ ابتدا تھی, لیکن اس وقت مسلمانوں کے اندر اسلامی حمیت موجود تھی. انہوں نے اس جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہاں کے مفتی تھے سلطان عبد المجید, ان کی نقلی مہر اس کے اوپر بھی لگی ہوئی تھی. خیر انہوں نے اس کو جی ہم اس بات کو ابھی جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ابھی جو احد صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جواد صاحب, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. جی جواد صاحب, اگر ہم ابھی جو حالیہ صورتحال ہے اس کو دیکھیں تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ایک مشرقی جو ایک ثقافت تھی اس کو چھوڑ کر مغربی جو ثقافت ہے اس کی طرف راغب ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور ہمارا جو ایک معاشرے کا ایک خوبصورت نظام ہے اس میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے, کیا نقصانات جو ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کے اوپر آ سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں کچھ گزارشات کرنے کا, کچھ کہنے کا موقع دیا ہے, اور ماشاءاللہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اس قسم کا پہلے تو شو کر رہے ہیں, اتنے امپورٹنٹ موضوع کے اوپر شو کر رہے ہیں جو نارملی ہمارے مسجدوں میں یا مدارس میں اس قسم کے ٹاپک کے اوپر زیادہ ڈسکشن نہیں کی جاتی ہے اتنے وسیع پیمانے کے اوپر ماشاءاللہ. تو پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شو کے ذریعے سے نوجوانوں کو اپنی حقیقی اقدار کی طرف لے کے آئے. دوسری پہلے بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ اصل میں انگلش کا ایک محاورہ ہے, یو بیکم وٹ یو تھنک, آپ وہی بنتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں. اور اسی وجہ سے اسلام نے اپنی سب سے زیادہ جو انرجی, اپنا سب سے زیادہ جو دھیان دیا ہے وہ اپنے ماننے والے کی سوچ اور فکر پہ دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اگر کسی چیز پہ محنت کی ہے وہ ایک مسلمان کی سوچ اور فکر ہے, کیونکہ اسی بنیاد کے اوپر 2 قسم کے لوگ جنم لیتے ہیں. ایک وہ جن کی فوکس, جن کی ساری زندگی کا رجحان دنیا ہے, ایک وہ جو جی لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی. انشاءاللہ ہم دوبارہ جواد صاحب کو لیں گے. جی جواد صاحب کی کال سے پہلے جو ہے ہم وہ ترکی کے حالات کے اوپر بات کر رہے تھے کہ یورپ نے جب اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے بر صغیر میں تو اس نے ترکی کی خلافت کا زوال کا سامان فراہم کرنا شروع کیا. تو اس طرح جو ہے وہ میں نے جیسا ذکر کیا کہ سلطان عبد المجید جو وہاں کے مفتی تھے ان کے حوالے سے ایک فتویٰ صادر کیا گیا, لیکن اس وقت مسلمانوں میں ایک اسلامی حمیت موجود تھی تو انہوں نے اس فتوے کو رد کر دیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہاں پر جو ہے یہ مٹیریلزم اور لبرلزم کا یہ جو نظام قائم ہوا وہ جو ہے کمال پاشا اتاتورک کے ذریعے جو ہے وہ آخری خلیفہ کا اختتام ہوا, خلافت عثمانیہ ختم ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اتاتورک سب سے پہلے جو ہے اس نے ترکی کے اندر جو ہے وہ سیکولر اور لبرل نظام کی بنیاد اور تڑا ڈالی. اور پھر اس نظام کے بعد وہ مغرب نواز تھا, مغرب کی طرف سے اس کو جو ہے پوری ایک گیم تھی, ایک پوری اسٹریٹجی تھی, ایک پورا خطہ تھا اس کے بعد جس کے تحت کام کر رہا تھا. تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ ترکوں سے وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی, اور جو اسلامی معاشرہ ہے اس کے اندر مغربی فیشن, مغربی کلچر جو ہے وہ عام ہونا شروع ہو گیا. تو جیسے کہ محمد علی بھائی نے بہت ہی جو ہے نا بہت اہم بات کی کہ مغربی کلچر جو بیس کرتا ہے وہ مٹیریلزم کے اوپر کرتا ہے. وہ آپ اسلام نے جو آپس میں محبت اور اخوت, ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور چاہت کا جو رشتہ قائم کیا اس کو توڑ کے وہ سب کی ساری بنیاد پیسے کے اوپر رکھتا ہے. تو انہوں نے اپنے اس مٹیریلزم کو, اس کلچر کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر انہوں نے انٹروڈیوس کروائی. ان میں بیسیکلی یہ فیشن اور فیشن کا کلچر اور پھر فیشن انڈسٹری اور پھر برانڈ کلچر, یہ سارا جو ہے مٹیریلزم کے اوپر بیس کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اور
ہمارے مسلمان بچوں کے اور ہمارے مسلمان یوتھ کے ذہن کو چینج کرنے کے لیے، ان کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے ہوئی. اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ اب ہم کس طرح ان کو پورے کا پورا اپنے جو ہے نا وہ تحت کر سکتے ہیں، اپنا غلام بنا سکتے ہیں. جی اس بات کو ہم جاری رکھیں گے. ابھی ہم بات کرتے ہیں جوہا صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جوہا صاحب، آپ بات کر رہے تھے مشرقی ثقافت اور مغربی ثقافت، اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جو ایک مغرب کی طرف جو ان کا ایک جو راغب ہونا، اور انہی کے اپنے لباس کو، اپنے پورے جسم کو، اور اپنی جو ایک ظاہری بناوٹ ہے وہ ایک مغربی جو ہے معاشرہ اس کی طرف جو ہو رہی ہے. تو اس کے جو نقصانات ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اوپر کیا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی تو میں گزارش کچھ اس طرح کے کر رہا تھا کہ یو بیکم واٹ یو تھنک، آپ وہی بنتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں. اسی وجہ سے اسلام نے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی فکر اور سوچ پہ محنت کی تھی کہ جب اس کی سوچ اور فکر آخرت ہوگی تو ایک پرٹیکولر پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. جب آپ کی سوچ اور فکر یہ دنیا ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں بھی ایک پرٹیکولر پرسنالٹی جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے. تو اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں آنکھ بند ہونے کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں آنکھ بند ہونے کے بعد ہی دنیا شروع ہوتی ہے. تو مغرب جو ہے وہ یہ مانتا ہے کہ آنکھ بند ہے تو سب ختم ہے، اس لیے وہ یولو کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. یولو مین یو اونلی لیو ونس، آج ہے ابھی ہے، جو کرنا ہے کر جاؤ، جیسے جینا ہے جی جاؤ، کل نہیں ہے، آنے والا کل ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن جو اسلام ہے، جو اسلام کو ماننے والے ہیں، جو آخرت پہ فوکس سکھاتا ہے، وہ یہ سکھاتا ہے آپ کا آج کے ایکشن کے کانسیکوینسز ہیں جو آپ نے کل ان کو ریپلائڈ بیک کرنا ہے، جو کل آپ سے اس ساری چیزوں کا حساب کتاب لیا جائے گا. تو بنیادی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ فکر کا ہے، وہ سوچ کا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمیں یہ عقیدہ جو آخرت کا عقیدہ ہے وہ اس انداز سے پڑھایا نہیں جاتا کہ اگر آپ کا فوکس دنیا ہے تو وہ ایک پرٹیکولر پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے، اور اگر آپ کا فوکس آخرت ہے تو وہ بھی ایک پرٹیکولر جو ہے پرسنالٹی وہ ڈیولپ کرتی ہے. تو سب سے پہلا مسئلہ یہ سوچ کا ہے، کیونکہ آج کا ہمارا جو نوجوان ہے اس نے مغرب کو لیا اس لیے ہے کیونکہ اس کا عقیدہ آخرت کے اوپر وہ بہت ہی کمزور ہو چکا ہے کہ وہ رسپانسیبل ہے اپنے ایچ اینڈ ایوری ایکشن کے لیے اللہ کے سامنے، وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، اور اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے کوئی عقیدہ تو لینا پڑے گا. تو وہ عقیدہ انہوں نے یولو کا لیا، یہ اونلی لیو ونس، جو ویسٹرن عقیدہ ہے، جو ویسٹرن مینٹالٹی ہے جس کے اوپر وہ ساری زندگی گزارتے ہیں. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہسٹری کے اندر، پوری تاریخ کے اندر اتنی بڑی غلامی نہیں ہوئی جو غلامی اس وقت آج ہمارے نوجوانوں میں ہے، یہ آج کے لوگوں کے اندر موجود ہے. کہ پہلے تو جسم کو جکڑا جاتا تھا زنجیروں کے اندر، لیکن آج ہمارے دماغ کو انہوں نے اپنی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے. یعنی کہ آپ امیجن کریں ایک بندہ دکان پہ جوتا لینے کے لیے جاتا ہے، اسے جوتا پسند آتا ہے، وہ لینا چاہتا ہے، لیکن وہ صرف اس لیے نہیں لیتا ہے کیونکہ یہ فیشن میں ان نہیں ہے. یہ چیز آج کل لوگ لے نہیں رہے ہیں، میں نے آج تک کسی کو یہ پہنتے دیکھا نہیں ہے. یعنی کہ اپنی مرضی سے وہ جوتا تک نہیں خرید پا رہا ہے. دکان پہ جاتا ہے ڈریس لینے کے لیے، شرٹ لینے کے لیے، لیکن اسے شرٹ پسند بھی آتی ہے، وہ پہننا بھی چاہتا ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں لیتا ہے کیونکہ یہ ان نہیں ہے، اس کا ٹرینڈ نہیں چل رہا ہے، اور وہ اس چیز کو لیتا نہیں ہے، اس چیز کو لے پا نہیں پاتا ہے. بال ویسے نہیں کٹوا پاتا ہے جیسے وہ کٹوانا چاہتا ہے. اور آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، لیکن حقیقت میں جتنی گندی قسم کی غلامی میں آج کا نوجوان یا آج قسم کے لوگ ہیں، آج سے پہلے شاید کبھی بھی تاریخ میں اتنی بڑی غلامی نہیں تھی کہ آپ ذہنی طور پہ ہی غلام بن جائیں. یعنی کہ یہ کس نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس مرسیڈیز بینز ہے، آئی فون 7 ہے، i5 لیپ ٹاپ ہے تو تبھی آپ امیر ہیں. اگر آپ کا مہران گاڑی ہے، 3310 نوکیا کا موبائل ہے تو آپ امیر نہیں ہیں. یہ ڈیفینیشن کس نے سیٹ کی ہیں؟ ہم جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا اپنا عقیدہ ریپلیسڈ ہو چکا ہے اس عقیدے کی وجہ سے، تو ہم ایک اندھی تقلید کرتے ہوئے ایک اندھا دھن اس ڈائریکشن کے اندر چل رہے ہیں جس ڈائریکشن کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کے پیچھے صرف اور صرف شیطان کھڑا ہے، جس کا ٹرائنگل آف ٹیمپٹیشن جس کو وہ استعمال کرتا ہے، یعنی کہ وومن، ویلتھ اور فیم. انہی تینوں چیزوں سے وہ اس نوجوان کو جکڑ چکا ہے، اپنے پنجے میں لے چکا ہے. اور نوجوان ہی ٹارگیٹڈ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے کسی قوم کا مستقبل تباہ کرنا ہے، آپ اس کے نوجوانوں کو تباہ کر دیں.
اگر وہ نوجوان تباہ ہو گیا ہے تو ان کا مستقبل آپ اس قوم کا تباہ ایزیلی کر سکتے ہیں، کیونکہ بابے جو ہوتے ہیں انہوں نے تو ویسی زندگی ختم کر چکے ہیں، بچوں کو ابھی اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے نوجوان بہت زیادہ ٹارگیٹڈ ہیں کہ اگر آپ نے ان کی نیشن کو تباہ کرنا ہے، مستقبل کو تباہ کرنا ہے، ان کے نوجوانوں کو تباہ کر دیں، اس کی نوجوان کے ویژن، اس کے نوجوان کے ٹارگیٹڈ کو لوز کر دیں، فیڈ کر دیں، آپ ایزیلی ان کا مستقبل تباہ کر سکتے ہیں. جی، جیسا کہ آپ کی جو ہے وہ یورپی جو ایک ممالک کے لیے آپ کی بہت ایک اچھی ریسرچ آپ نے کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یورپی نوجوان ہیں اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں جو ایک خاص فرق دیکھیں، ہمارا جو نوجوان پاکستان میں جو زیادہ تر چل رہا ہے، ایشیا میں جو زیادہ تر چل رہا ہے اسلامی ممالک میں، وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم جو چل رہا ہے، اس میں ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی ایک جو ہے ایک کڑی ہے جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے، جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور ہمارے نوجوانوں کا آپس میں جو ایک پیار محبت اور آپس میں ایک جو ریلیشن ہے، کیا اسی طرح جو یورپی کنٹریز ہیں ان کا جو ایک معاشرے کی ایک جو ترتیب ہے، نوجوانوں کی جو ایک ترتیب ہے، وہ ہمارے معاشرے سے اچھی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، ترتیب جو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں جو اقدار پہلے موجود تھی الحمدللہ وہ اچھی اور مناسب اور ڈیسنٹ اقدار تھی، لیکن یہاں پہ نا ہم نے نوجوانوں کو ایک چیز کے لیے گائیڈ کرنا ہے کہ اسلام نہ خواہشوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. اصل میں بہت سارے، میں الحمدللہ یوتھ میں رہ چکا ہوں، ملیشیا میں جب پڑھا کرتا تھا وہاں پہ تقریباً مور دین 40 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، یوتھ پڑھتے تھے. تو ان کو پرسیپشن یہ ملتی ہے ریلیجن کی طرف سے کہ شاید ریلیجن خواہشوں کو ختم کرتا ہے، حالانکہ ریلیجن خواہشوں کو ختم نہیں کرتا ہے، اسلام خواہشیں ختم نہیں کرتا ہے، ان کو اچھی ڈائریکشن دیتا ہے، ان کو اچھا وے دیتا ہے. انفیکٹ فیشن ان اٹ سیلف کوئی ایشو تو نہیں ہے. ابھی ماشاءاللہ آپ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ ایک پرٹیکولر نقطے سے بال بنائے ہوئے ہیں، ایک پرٹیکولر کوٹ پہنا ہوا ہے، شرٹ پہنی ہوئی ہے، عبید الرحمان بھائی نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے. آپ ایک فیشن آپ نے بھی بنا رکھا ہے، لیکن اب اس کے اندر آبسیسڈ ہو جانا، گریجویشن کے لیول تک لے جانا اور ایسے سمجھنا کہ ابھی میرے پاس فون سے نہیں ہے تو آپ ڈفرنٹ اسٹیٹ میں ہیں، آپ کو لگتا ہے فٹ ان نہیں ہو پا رہا سوسائٹی کے اندر، تو یہ ایک ایشو بنتا ہے. تو یہ بھی ایک بات ہم نے اپنے نوجوانوں کو یہ بات سمجھانی ہے، بتانی ہے کہ اسلام کسی چیز کو تباہ کرنے ختم کرنے نہیں آتا ہے، اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے آتا ہے. تو دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر وہی اقدار وہی چیزیں قائم رہ پائی ہیں کہ نہیں رہ پائی ہیں، تو میں نے پہلے جیسے گزارش کی تھی جیسا آپ کا فوکس ہوگا ویسے ہی آپ کے دوست بھی ہوں گے نا. اگر آپ کا فوکس دیا ہے تو دنیا داری ٹائپ کے دوست ہوں گے تو ان کے درمیان تو ایسے ٹاپک ڈسکس ہوتے ہیں. ابھی میرے پاس موبائل کون سا ٹرینڈ ان ہے، کون سی نئی میوزیکل ویڈیو آئی ہے، کون سی نئی پکچر آئی ہے، ان کے درمیان ڈسکشن ہی اس انداز سے ہوگی. لیکن جب آپ کا فوکس آخرت ہوگا پھر اس کے لحاظ سے آپ دوستیاں منائیں گے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. جی جواد صاحب، آپ دیکھیں، آپ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اسی معاشرے کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ سر ہم نا جب اسلام انداز سے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ الحمدللہ سب سے اچھا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں منظم ہے، بھائی چارہ ہے، لیکن ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے معاشرے کو، اپنی ثقافت کو چھوڑ کر دوسروں کی ثقافت اور دوسرے کے جو معاشرہ ہے اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں سے باتیں اتنی ہے کہ ہماری اپروچ، ہم نوجوان کو ریلیجن کے لیے اپنی روایات کو اپنانے کے لیے اپروچ کرتے ہیں وہ بہت غلط ہے. مطلب امیڈیٹ ان کو لگ جاتے ہیں، ان کو ڈانٹ جاتے ہیں، ان کو بازی کرنے لگ جاتے ہیں. انسٹیڈ آف دیٹ آپ اسلام کو اگر ان کے سامنے اس انداز سے پیش کریں کہ جیسے اسلام آج سے 1400 سال پہلے اپلیکیبل تھا، پریکٹیکل ریلیجن تھا، آج ہو بہو ویسے پریکٹیکل اور آج اپلیکیبل ریلیجن، یہ ہم نے بتایا ان کو نہیں پتا ہے. وہ علم والے نے نا ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. ابھی تھوڑے دن پہلے ڈیفینس کی اگر کوئی لڑکی ہو، ہمارے آپ کو جانتے ہیں ڈیفینس میں ماشاءاللہ ایلیٹ ساز بستی ہے، سمجھا جاتا ہے وہ اسلام سے دور ہے. اب اس لڑکی کی بات اگر میں پردے کے اوپر گفتگو کروں گا کیونکہ وہ لگتا ہے وہ پردہ نہیں کرتے، تو صرف یہی ٹاپک اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آئی تھنک وہ ایسی بات نہیں ہے. سب سے پہلے آپ ان کو اسلام کا ایک سافٹ امیج دکھائیں اور ان کو اس بات پوچھ کریں، وہ خود یہ چاہیں کہ ہمیں اور جاننا ہے اسلام کے بارے میں، وہ آپ کی ڈیفینیشنز کی بیس پہ جاننے کی کوشش
کوشش کرے گی. مثال کے طور پر میں اس لڑکی کے پاس بیٹھا, میں نے اس کو صرف یہ بات بتلائی کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک رومانٹک تھے, کس حد تک وہ اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے. وہ انہوں نے کہا بتائیے ضرور. میں نے ان کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی وہاں سے پیتے تھے جہاں سے عائشہ کے ہونٹ چھوٹتے تھے, جہاں عائشہ پانی چھوڑتی تھی وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے. آپ کی کہیں وہ لڑکی ایموشنل ہو گئی, ہو گئی کہ یہ اسلام ہے کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. میں نے کہا واللہ ایسے. اس نے مجھے زندگی میں پہلی بار کسی نے رسول اللہ کو اس انداز سے میرے سامنے پیش کیا ہے. اصل میں ہماری اپروچ بہت معنی رکھتی ہے کہ ہم کس انداز سے ان کو اسلام کے لیے اپروچ کرتے ہیں. جواد بھائی ذرا تھوڑی سی قطع کلامی معاف, میں ذرا آپ کے ساتھ تھوڑا یہاں پہ شریک ہونا چاہوں گا کہ جیسا آپ نے کہا ہے کہ ہمارے جو آج کا نوجوان ہیں وہ کیوں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مغربی اقدار کو, مغربی کلچر کو فروغ کر رہا ہے. تو اس میں سب سے جو بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ ایول کو, وہاں کی چیزوں کو بہت گلیمر کر کے پیش کیا جا رہا ہے. انسان کی ایک فطری طبیعت یہ ہے کہ انسان اس چیز کو بہت جلدی قبول کرتا ہے جو اس کے سامنے بہت زیادہ پالش کر کے اس کے سامنے جو ہے اس کو بہت اچھے انداز سے پیش کی جاتی ہے. تو انسان کی طبیعت اس کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے. تو مغرب اور ویسٹ اپنے کلچر کو, چاہے وہ بیڈ کلچر ہے چاہے وہ شیطانی کلچر ہے, اس کو اتنا گلیمر کر کے, اتنا خوبصورت کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وہاں سے آپ کو ہٹ کر رہے ہیں, وہ وہاں سے بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن سے اس قدر کھیل رہے ہیں جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ اتنے اس چیزوں کو بہت خوبصورت انداز میں, جو آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی گندی چیز کو ایک بہت ہی اچھی جو ہے وہ کوٹنگ کر کے, شوگر کوٹنگ کر کے اس کو ہمارے معاشرے کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور ہمارا نوجوان جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے, اس میں نوجوان کا بھی سب سے بڑا جو اس کا حق تھا کہ وہ قرآن کو پڑھتا, اسلامی تعلیمات کو سمجھتا, اس نے بھی اپنا وہ حق ادا نہیں کیا. تو اس کے پاس علم نہیں ہے, تو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اندھی تقلید کے اندر آنکھیں بند کر کے, بس ہمارے ہاں آج کا معیار یہ ہے کہ جو چیز ویسٹ سے آ رہی ہے, جو کلچر ویسٹ سے آ رہا ہے, جو بات ویسٹ سے آ رہی ہے, چاہے وہ یہاں سے ہی کیوں نہ گئی ہو, وہ نظریہ وہ چیز یہاں سے پاکستان سے یا ایشیا سے کیوں نہ ویسٹ میں گئی ہو, لیکن جب ویسٹ سے ہو کے واپس آ رہی ہے تو بس یہی ٹھیک ہے, یہی درست ہے, اور اندھی تقلید آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑو. جی جیسے کہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس کو کس قسم کا فیشن اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر ہم فیشن کے اوپر بات کریں تو جیسے جواد بھائی نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اسلام آپ کی خواہشات کو ختم نہیں کرتا, اسلام آپ کی خواہشات کو صحیح ڈائریکشن دیتا ہے. اور جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ فیشن بذات خود کوئی غلط چیز نہیں ہے, فیشن آپ کا لیونگ سٹائل ہے, آپ کا رہن سہن کا انداز ہے, آپ کے کپڑے پہننے کا انداز ہے, آپ کے بالوں کا ایوری تھنگ جو انداز ہے. تو اسلام نے اپنا ایک فیشن دیا ہے, اپنا ایک ٹرینڈ دیا ہے. اسلام نے کچھ ہمیں اصول و ضوابط دیے ہیں کہ یہ اصول و ضوابط ہیں. آپ دیکھ لو, اگر آپ کا معاشرہ کا جو روایتی فیشن ہے, جو رواج ہے, اگر وہ ان اصولوں کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کو اپنائیں. اگر آپ کا فیشن ان اصولوں سے ہٹ رہا ہے, ان اصولوں کے مطابق نہیں ہے, تو آپ اس فیشن کو چھوڑ دیں. تو میں مختصر وقت کے اندر جو ہے وہ جلد سے کوشش کرتا ہوں کہ اس بات کو, اپنی بات کو سمیٹوں. سب سے پہلا جو اسلام نے, اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر لباس کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم, ہم نے لباس کو اس لیے اتارا تاکہ وہ تمہارے لیے ساتر ہو, تمہارے سطر کو ڈھانپے. مرد کا جو سطر ہے, جو قرآن و حدیث میں پتہ چلتا ہے, وہ ناف سے لے کے رکبتین تک ہے, ناف سے لے کے گھٹنوں تک جو ہے مرد کا سطر ہے وہ اس کو چھپانا ہے. اور عورت پوری کی پوری جو ہے وہ پردہ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے. ہاں اس کے جو ہاتھ ہیں اور چہرہ صرف نماز کے اندر وہ اس کو کھول سکتی ہے, بصورت دیگر وہ اس کو بھی چھپائے گی. تو قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا, اور اس آیت کے اندر جو ریش کا لفظ استعمال ہوا ہے, اس سے مراد وہ لباس ہے جو انسان زیب و زینت کے لیے اختیار کرتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ انسان اچھے سے اچھا لباس پہن سکتا ہے, خوبصورت سے خوبصورت لباس پہن سکتا ہے, لیکن وہ لباس اس کے اندر جو ہے وہ انسان کے اندر, اس کے اندر فضول خرچی نہ ہو. ایسا اتنا زیادہ وہ اس کے اوپر فوکس نہ کرے کہ ہزاروں لاکھوں روپے لگا دے. اچھا لباس ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, آپ بھی اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ اچھا اور صاف اور نظیف لباس پہنا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کے بارے میں فرما رہے تھے کہ فرمانا کہ تکبر جو اللہ تعالیٰ نے سے منع کیا ہے, جو انسان تکبر کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی, جو تکبر اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے اس کو ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو
ایک صحابی رسول اللہ سے فرمانے لگے کہ یا اللہ یا نبی اللہ، ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، کہ یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا لباس جو ہے وہ ساتر ہونا چاہیے۔ دور جاہلیت کے اندر ایک خاص قسم کا کپڑا ہوتا تھا، وہ پہنا کرتی تھی خواتین، اور اس سے ان کے جو اندر سے جسم تھا وہ نظر آیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے وعید فرمائی ہے، ان کے لیے لعنت فرمائی ہے کہ جو عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے جو کپڑے جو چیزیں ہمارے، ہم دیکھ لیں، میں کسی کو پوائنٹ نہیں کرتا، ہمارے معاشرے کا جو فیشن یا جو کپڑے اس کیٹیگری کے اوپر پورا نہیں اترتے، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کا میں اضافہ کرتا ہوں کہ جس میں اگر آپ دیکھا جائے آج کل کے فیشن کو، جو جہاں تک ایک مرد کا لباس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک عورت کا ہونا چاہیے، آج کل جو ہمارے جو ینگسٹر ہیں وہ لباس میں کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں تعلیم کے حوالے میں جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، تو لباس چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل لباس ساتر ہونا چاہیے۔ دیکھ لیں، میں کسی یعنی کہ کوئی جینز کے اوپر میں اگر کروں کہ جی جینز نہیں، جو ہے گرلز جینز نہیں پہن سکتی، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، میں اصول بتا رہا ہوں جو اسلام نے اصول دیا۔ آپ خود ایک سمجھدار، ایک عقل مند انسان ہے، آپ دیکھ لیں کہ یار آپ جو لباس پہن رہے ہیں، آپ کا دل الاسم ما حاک فی نفسی کا، رسول اللہ نے فرمایا گناہ وہ ہے جو آپ کے دل کے اندر کھٹکائے پیدا کرے۔ آپ ایک غیر دار ہو کے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں، جو لباس آپ نے پہنا ہے، کیا آپ اس کو ساتر سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس نے آپ کا ستر کو چھپایا ہوا ہے؟ دین دوسری طرف آتا ہوں کہ دوسری جو چیز ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ لباس تنگ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک جو زمانہ جاہلیت کے اندر ایک قبطی لباس ہوا کرتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، کیونکہ وہ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، کیونکہ تنگ لباس سے جو ہے وہ عورتوں کی زینت ظاہر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زینت ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو تنگ لباس ہے، اس کے میڈیکلی طور پہ بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ ایک پاکستان کی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر خالدہ عظمی، وہ کینسر کی اسپیشلسٹ ہیں، تو انہوں نے جو خواتین کے حوالے سے جو وہ انڈر گارمنٹس یوز کرتی ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ میرے پاس جو ہے پچھلے 2 سے 3 سالوں میں 95% جو کینسر کے کیس آئے ہیں وہ بریسٹ کینسر کے کیس آئے ہیں، اور ان میں جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ جو جن برانڈز کے وہ انڈر گارمنٹس یوز کرتی ہیں وہ اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی کمپلیکیشنز بڑھنا شروع ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک میڈیکلی طور پہ، فطری طور پہ بھی انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک دین اسلام کو ایک دین فطرت بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے کہ لباس جو ہے وہ کفار و مشرکین یا غیر مسلم جو قومیں ہیں ان کا کوئی اسلامی، ان کا کوئی شعار نہ ہو۔ فار ایگزامپل ایسا لباس یا ایسی چیز جو غیر مسلموں کا شعار بن چکا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں، ابھی موجودہ دور میں دیکھتے ہیں، تو جیسے میں نے پہلے کیا تھا کہ نوز پن پہننا یا کان کے اندر بالی پہننا، ٹھیک ہے، یا اس طرح کا ہپ ہاپ کا جو ہے وہ ان کا خاص ایک انداز ہے، خاص ایک انداز سے وہ کپڑے پہنتے ہیں، تو وہ ان کا ایک شعار بن چکا ہے کہ جو بندہ اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے اور ڈھیلے ڈالے سے کھلے گالے سے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنتا ہے، تو وہ ان کا حصہ ہے۔ تو وہ جو ان کا خاص ایک شعار ہے، جو ان کا مذہبی شعار ہے، وہ کپڑے، میں عام کپڑوں کی بات نہیں کر رہا، عام ویسٹ کے اندر جو کپڑے لوگ پہنتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ کپڑے جو ان کا ایک مذہبی شعار ہے، لائک جیوز جو ہیں، ہندو ہیں، جیوز جو یہودی ہیں، ان کی خاص ٹوپی ہوتی ہے جو سر پہ پہنتے ہیں، اور وہ ان کا ایک مذہبی شعار ہے، تو وہ ٹوپی نہیں پہن سکتے۔ تو جو کپڑا کسی بھی قوم کا مذہبی شعار ہوگا ہم اس کو اختیار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو اگلا اصول اسلام نے دیا وہ ہے کہ اس کے اندر مردوں کے کپڑوں میں عورتوں سے مشابہت نہ ہو، عورتوں کے کپڑوں میں مردوں سے مشابہت نہ ہو۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ بھی لعنت کی ہے جو عورتوں کی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، اور ان عورتوں پہ بھی لعنت کی ہے جو مردوں کی طرح کپڑے اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لباس کے اندر ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے تکبر کو ظاہر کریں، آپ اپنے غرور کو ظاہر کریں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس انسان کے بارے میں بہت سخت وعید فرمائی کہ جو من جر ثوبہ خیلا، جو اپنے کپڑے کو اس لیے لمبا کپڑا پہنتا ہے اور اس کو زمین کے اندر لٹکاتا ہوا چلتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں کہ یار یہ بہت متکبر انسان ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اس کو جو ہے نا وہ تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ جو انسان اتنا لمبا کپڑا پہنے کہ اس کو گھسیٹتا ہوا جو ہے نا وہ زمین پہ، ہمارے آج کی یوز نوجوان کچھ پینٹس اس طرح کی پہنتے ہیں کہ وہ نیچے جو ہے زمین پہ گھس رہی ہوتی ہیں، تو ان کو اس حوالے سے کچھ خیال کرنا چاہیے۔ آخری بات جو ہے وہ میں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ وقت بڑھتا جا رہا ہے۔ خاص بنیادی چیز جو ہے وہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس فیشن پرستی کے نقصانات ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہے ہیں۔ سائیکالوجیکل طور پہ دیکھیں تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ ہماری جو انسان فیشن کو اختیار کرتا ہے، برانڈس کو، بڑے بڑے برانڈس پہنتا ہے، تو اس کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے۔ اسلام نے خود پسندی کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر اس طرح
اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ یار میں سپیریئر ہوں, وہ فلاں بندہ جو ہے وہ چھوٹا ہے, اس کے پاس مہران ہے, میرے پاس BMW ہے, میرے پاس فراری ہے, میرے پاس پورش ہے, اس کے پاس چھوٹی گھر ہے, تو اپنے اندر ایک تکبر آتا ہے. پھر ایمان کی کمزوری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب انسان اس مادہ پرستی کے اندر, جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ٹوٹل جو ماڈرن سویلائزیشن ہے وہ مٹیریلزم کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, تو جب انسان مادہ پرستی کی طرف جاتا ہے, دنیا کی محبت میں لگ جاتا ہے. رسول اللہ تائیسا عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو جو دینار و درہم کے پیچھے لگ گیا. جی بالکل, کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو مختصر وقت میں اس کو کمپلیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. صرف ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہوں کہ اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ طلاق کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو خواتین جو ہیں وہ ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈس ہوتی جا رہی ہیں اور وہ مرد وہ ان ڈیمانڈس کو پورا نہیں کر پا رہا. اب دیکھیں کہ فیشن کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ نئی سے نئی چیز آتی ہے. آج iPhone 7 آیا, کل 8 آئے گا. آج وہ سیمسنگ گلیکسی S7 آیا تو کل S8 آئے گا. اس کے بعد نئی سے نئی چیزیں, فیشن کبھی ختم نہیں ہوتا. ایک انسانی خواہشات ہیں وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتی, اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو اتنی خواہشات بڑھ گئی ہیں کہ گھروں کے اندر نچاکیاں اور نچاکیاں یہاں تک پہنچ رہی ہیں کہ وہ طلاق کا سبب بن رہی ہیں. جس سے میں نے پہلے کہا کہ پھر انسان کے اندر جب احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے پھر یہی چیز جرائم کا سبب بھی بن رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے فیشن, لیکن اس کے نتائج, اس کے اثرات, اس کے نقصانات اتنے تباہ کن ہیں. ہمیں ہماری یوتھ کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل ہیرو مان کے اسلامک فیشن یا جو اسلام نے اصول و ضوابط دی ہیں اس کے مطابق اپنے فیشن کو ڈالیں تاکہ وہ ایک مسلمان نوجوان کا کردار ادا کر سکیں. جی بالکل. سلمان واحدی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے, ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اسی طرح جواد احمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. محمد علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہمارے اسٹوڈیو مہمان عبید الرحمان شفیق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر مختصر سے وقت میں بات کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا, اپنی جو فیڈ بیک ہے وہ ہم تک ضرور پہنچائیں. ہمارا فیس بک کا جو ایڈریس ہے نئی سوچ ٹی وی پروگرام کے نام سے, آپ ہمارے فیس بک پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اور اس موضوع سے متعلق جو ہے آپ کے جو بھی سوالات ہیں, چونکہ کافی سارے کالیں جو ہم نے نہیں لے سکے, وہ ٹائم کی کمتی کی وجہ سے ہم نہیں لے سکے, ہمیں ناظرین سے معذرت خواہ ہیں. تو آپ کے جو بھی فیڈ بیکس ہیں, جو بھی آپ کے موضوع کے متعلق سوالات ہیں, آپ ہمیں فیس بک پہ وہ شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.